اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ اپنے اور اپنے کردار کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دینے کا نام سچ ہے۔ سچ وہ جسے یاد نہ رکھنا پڑے، جب بھی اظہار ہو تو بغیر سوچے سمجھے دہرایا جا سکے، سچ کہلاتا ہے۔ مگر سچ کا وجود جھوٹ کے بغیر ناممکن ہے۔ جھوٹ ہی سچ کے وجود کا اظہار ہے۔ سچائی کے حوالے سے جرمن فلاسفر آتھر کہتے ہیں کہ تمام سچائی 3 درجوں سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر اس کی سختی سے مخالفت کی جاتی ہے، اور آخر میں اسے خود ہی وقت کے ساتھ مان لیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ نہیں تو اچھی خاصی لوگوں کی تعداد مذاق اور مخالفت کا خوف یا ذاتی خواہشات، مفاد، مجبوری، سماجی وجوہات، شعور اور ذاتی رشتوں، جذباتی تعلقات، ذاتی تعلقات، رواداری، لالچ کے حصول کی خاطر اپنی ضد و ہٹ دھرمی کی وجہ سے سچ کو تسلیم کرنے اور سچ کہنے کی جرت نہیں کرتے۔ بار بار جھوٹ بولنے یا غلط بیانی سے لوگ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے والے کے لیے اپنے اندر ایک بد اعتمادی کا بت بنا لیتے ہیں۔ اعتماد کا شیرازہ جب بکھر جاتا ہے، پھر سچ بھی بولو تو لوگ اس کو جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ ایک دم نہیں بلکہ رفتہ رفتہ دوسرے انسانوں کے دل و دماغ میں بد اعتمادی کا آتش فشاں تیار ہوگا۔ آج نہیں کل ضرور پھٹ جائے گا۔ اعتماد کا شیرازہ بکھر کر خاک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے طویل داستان ضرور ہوتی ہے۔ دوسرا، جو سچائی اور سچ کو جان کر بھی مشکل کام سمجھتے ہیں، پھر تو خوشامد ہی سچ کے تضاد، جھوٹ، منافقت، دھوکہ، فریب، خوف، لالچ اور چاپلوسی کا مربع ہوتی ہے۔ یہاں سے سچ کو پیروں تلے روند کر جھوٹ کا سفر خوشامدی کی شکل میں شروع ہوتا ہے۔ جب اس کی مختلف شکلیں دھوکہ و فریب، منافقت، خوف و لالچ، خود غرضی، حسد، بغض، ضد، ہٹ درمی کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ مزے کی بات یہ ہے، سچ سے انحراف کے لیے اور خوشامدی کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی ہر قسم کی منطق موجود ہوتی ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا تو دنیا میں اس وقت تمام جھوٹے برملا کہتے کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا، اسی لیے کہ جھوٹ کے لیے بھی منطق کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے جھوٹ کی منطق کس حد تک اور کب تک دیر پا اور اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب کے سب برابر یعنی سچے ہوتے۔ کوئی فلسفہ ہو یا کسی کی قربت، ماحول اور منطق جو آپ کو حقیقت کی طرف لے جائے، وہی سچ ہے۔ 80% فیصلے انسان کے اندر اپنی رضامندی اور صرف 20% فیصلے باہر کے مشورے یعنی ماحول، حالات اور دوسروں کے ہوتے ہیں۔ بس پھر انسان اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک کھربوں اور اربوں انسان اگر استعمال ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اپنے ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کی اشیاء کے لیے اور ذرائع کی طرح، یہ لوگ بھی اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے، کیونکہ بہت ساری تعداد لوگوں کی خود فیصلہ کرتی ہے، اپنے لیے خود فیصلے کرتی ہے، اور تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر سچائی کے دامن کو تھام کر ایک سچا اور حقیقی کردار کی خواہش انسان کے اندر ہو تو تجسس اور پیاس خود انسان کو آخر کار سچائی تک پہنچا دیتی ہے، بشرطے کہ انسان کی خود اس کی چاہت ہو، لگن ہو۔ دراصل سچ انسان کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے اندر کو، اپنے کردار کو جتنا آپس میں مماثلت رکھے گا کہ جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے، تو اصل میں یہی سچ ہے۔ ایک دفعہ ارسطو اپنے دوست کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر گالیاں دینے لگ گئے، برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو اس کے دوست کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ خاموشی سے چلے جا رہے ہیں۔ تو ارسطو نے کہا کہ یہ ان کو علم نہیں ہے،
جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ ہوں ہی نہیں، تو مجھے غصہ کرنے کی یا مجھے مجھے غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو یہ خود ہی مان جائیں گے۔ اصل میں سچ جو ہے یہ تھوڑا سا وقت لیتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ جب بھی کسی دوسرے کا سچ جاننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور وہ خود بھی ٹائم دے، اور دوسرے کو بھی ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کر لے، اپنا پتہ کر لے۔ اگر جھوٹ ہوگا تو وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے، اور سچ ہمیشہ کے لیے سچ ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اندر اپنے سچ کو لے کر جب بیٹھے ہیں تو دوسرا کچھ بھی کہتا رہے، وقت ثابت کر دے گا کہ سچائی سچائی ہے، حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔